اسرائیل معصوم فلسطینیوں کی باضابطہ نسل کشی کر رہا ہے۔ اس ظلم میں وہ بھی شامل ہیں جو اسرائیلی جارحیت پر خاموش ہیں۔ اسرائیلی خونریزی فوری بند کی جائے، صرف مذمت کافی نہیں، عمل ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب۔ کہا کیا معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی پر انسانیت خاموش رہ سکتی ہے؟ فلسطینی بچے زندہ دفن ہو رہے ہیں، جل رہے ہیں اور دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے۔ مائیں اپنے بچوں کی لاشیں گود میں لیے بیٹھی ہیں۔ معصوم فلسطینیوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ پائیدار امن کے لیے دو ریاستی حل پر کام کیا جائے اور 1967 سے پہلے کے بارڈر کے تحت خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے، جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ فلسطین کو لازمی طور پر اقوام متحدہ کی فوری مکمل رکنیت دی جائے۔ وزیر اعظم نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کا معاملہ بھی اٹھایا اور کہا کہ چند ہی روز میں اسرائیلی بمباری نے لبنان میں بھی 500 افراد کو قتل کر دیا۔ یہ بھی کہا اقوام متحدہ اپنی ہی قراردادوں پر اسرائیل سے عمل درآمد کروانے میں ناکام ہے۔ فلسطین کی طرح مقبوضہ کشمیر کے عوام بھی ایک صدی سے جدوجہد کر رہے ہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ظلم کی تمام حدیں پار کر چکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب۔ کہا وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے زمینوں اور جائیدادوں پر قبضہ کر رہا ہے۔ وہاں غیر مقامی افراد کو آباد کر رہا ہے۔ بھارتی جبر کے باوجود کشمیری برہان وانی کے نظریے کو آگے بڑھا رہے ہیں، جعلی بھارتی شناخت کو مسترد کر رہے ہیں۔ خطے میں بحالی امن کے لیے بھارت کو 5 اگست کے اقدامات واپس لینا ہوں گے۔ پرامن حل کے لیے مذاکرات کی راہ اپنانا ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارتی قیادت نے اکثر لائن آف کنٹرول پار کر کے آزاد کشمیر پر قبضہ کرنے کی دھمکی دی ہے، لیکن وہ واضح کرتے ہیں کہ پاکستان کسی بھی بھارتی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دے گا۔ پاکستان کو بیرونی امداد سے ہونے والی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے گروہ افغانستان میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب۔ کہا کلعدم ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور مجید بریگیڈ افغانستان میں ہیں۔ افغانستان میں موجود داعش، القاعدہ اور فتنۃ الخوارج امن کے لیے خطرہ ہیں۔ فتنۃ الخوارج کے عزائم کو ہر قیمت پر ناکام بنایا جائے گا۔ عزم استحکام کے ذریعے امن و سلامتی یقینی بنائیں گے۔ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین پر موجود دہشت گرد گروپوں کا خاتمہ کرے۔ پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اسلاموفوبیا کا بڑھتا رجحان دنیا کے لیے ایک بڑھتی پریشانی ہے، جس میں قرآن پاک کی بے حرمتی، مساجد پر حملے، مسلمانوں کے بارے میں منفی رائے کا قائم کیا جانا شامل ہے۔ اس کی بنیاد پر مسلمانوں پر تشدد کیا جا رہا ہے اور ان سے تعصب برتا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا اسلاموفوبیا کا سب سے خطرناک رجحان بھارت میں ہندو بالادستی کا ایجنڈا ہے، جہاں 200 ملین مسلمانوں کی شناخت اور مسلم ورثے کو ختم کرنے کی جارحانہ کوشش ہو رہی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیاں عالمی سطح پر اہم چیلنج ہیں۔ 2 سال قبل تباہ کن سیلاب سے پاکستان میں 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا موسمیاتی تبدیلیوں سے درپیش چیلنجز میں بھی اضافہ ہوا۔ 100 سے زائد ترقی پذیر ممالک قرضوں کے چنگل میں ہیں۔ عالمی مالیاتی نظام میں اصلاحات ناگزیر ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا مؤثر پالیسیوں کی بدولت پاکستانی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ معاشی اشاریے بہتر اور مہنگائی میں کمی ہوئی ہے۔ بحرانی صورتحال میں معیشت سنبھلی، آج ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر بھی کام جاری ہے۔ زراعت، ٹیکنالوجی، آئی ٹی، قابل تجدید توانائی، معدنیات کے شعبوں کی ترقی پر توجہ دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوکرین جنگ پر بھی اظہار تشویش۔ کہا یوکرین جنگ نے بھی عالمی مسائل پیدا کیے۔ وزیر اعظم امریکہ کا دورہ مکمل کر کے لندن میں اپنی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ شہباز شریف کا لندن میں 3 سے 4 روز قیام کا امکان۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ معاشرے میں مایوسی پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرنے والوں کو اجتماعی کوششوں سے شکست ہوئی ہے۔ پاکستان مختلف شعبوں میں قابل ذکر صلاحیت رکھتا ہے۔ سب کو پاکستان کے روشن مستقبل پر غیر متزلزل اعتماد ہونا چاہیے۔ کراچی میں تاجروں سے گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ بے پناہ وسائل اور صلاحیت کے پیش نظر پاکستان اقوام عالم میں اپنا صحیح مقام حاصل کرے گا۔ آرمی چیف نے پاکستان کی اقتصادی بحالی میں مدد پر چین، سعودی عرب اور یو اے کے کردار کو سراہا۔ کاروباری برادری نے مثبت معاشی اشاریوں کے حصول میں ایس آئی ایف سی کے کردار پر اظہار اعتماد کیا۔ آرمی چیف نے انویسٹا انڈس آئی ٹی پارک کا بھی افتتاح کیا۔
آرمی چیف کا کہنا تھا کہ آئی ٹی پارک کا مقصد ملک میں آئی ٹی انڈسٹری کی ترقی کو مزید فروغ دینے کے لیے انتہائی سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ عدلیہ اور پارلیمنٹ میں ڈیڈ لاک ختم نہ ہوا تو اس کا نتیجہ آئینی میلٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ اگر تحریک انصاف کو مذاکرات میں دلچسپی نہیں ہے تو ہمیں بھی کوئی پریشانی نہیں۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں خواجہ آصف نے پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے امکان کو مسترد کر دیا۔ کہا پی ٹی آئی کے جب بھی مذاکرات ہوں گے سیاسی برادری کے ساتھ ہوں گے، ویسے مذاکرات کا امکان نظر نہیں آتا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ فارم 45 سامنے لائے جائیں یا دوبارہ انتخابات کرائے جائیں۔ کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز کے وفد سے ملاقات۔ کہا افغانستان کے ساتھ خراب تعلقات کی وجہ سے خیبر پختونخوا سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ یہ بھی کہا کہ بارات اور ڈھول لے کر لاہور جانے کی بات محاورے کے طور پر کی تھی، بات کا غلط مطلب نکالا گیا۔ حکومت مولانا فضل الرحمان کو چھوڑ کر آئینی ترمیم کے لیے ارکان پورے کر بھی لے تو درست نہ ہوگا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کا پروگرام جرگہ میں انٹرویو۔ کہا حکومت قانون میں جو ترمیم کرنے جا رہی ہے اس میں مولانا کو ضرور آن بورڈ لینا چاہیے۔ ایک سوال کے جواب میں رانا ثنا نے کہا وہ اس موقع پر مولانا کو حکومت میں شمولیت کا مشورہ نہیں دیں گے کیونکہ یہ اقدام سیاسی طور پر ان کے خلاف جا سکتا ہے۔ رانا ثنا کا تفصیلی پروگرام دیکھیے آج رات 10 بجے صرف جیو نیوز پر۔ مولانا فضل الرحمان سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال، آئینی ترمیم پر بات چیت۔ ملاقات کے بعد نوید قمر نے کہا آپس میں اور دیگر جماعتوں سے مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ ہوا۔ مشاورت کے بعد ہی آئینی ترمیم پر کوئی مسودہ سامنے آئے گا۔ حکومت پنجاب نے راولپنڈی ڈویژن کے 4 اضلاع میں 2 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ رینجرز تعینات۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ راولپنڈی، جہلم، چکوال اور اٹک میں آج اور کل ہر قسم کے سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، مظاہرے، احتجاج اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہتھیاروں سے لیس شر پسند عناصر کا راولپنڈی آمد کا اندیشہ ہے۔ امن و امان اور املاک کے تحفظ کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی۔ راولپنڈی میں میٹرو بس سروس بند رہے گی۔ وزارت خزانہ نے ملک میں مہنگائی میں مزید کمی کی پیشگوئی کر دی۔ آؤٹ لک رپورٹ میں ستمبر اور اکتوبر میں مہنگائی 8 سے 9% کے درمیان رہنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ کہا ملک میں مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ چکی ہے۔ ستمبر میں برآمدات 2.5 سے 3 ارب ڈالر کے درمیان رہنے اور ترسیلات زر 2 ارب 70 کروڑ ڈالر سے 3 ارب 20 کروڑ ڈالر تک رہنے کا امکان ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ اس وقت آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم پوری آئینی ترمیم مسترد کرتے ہیں۔ حیدرآباد میں جلسے سے خطاب میں کہا پیپلز پارٹی صوبے پر مسلط ہے اور اس کی جونیئر پارٹنر ایم کیو ایم کو لوگوں نے مسترد کر دیا۔ انڈونیشیا اور پاکستان بڑے مسلم ملک ہیں۔ تجارتی تعلقات بہتر کیے جائیں تو دونوں ممالک ترقی کی نئی منازل طے کر سکتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران پسوری کا انڈونیشیا کے قومی دن کے موقع پر خطاب۔ کہا سندھ کا بہترین ماحول منافع بخش سرمایہ کاری کے لیے آئیڈیل ہے۔ گورنر سندھ نے کراچی میں پریس کلب چوک میں انڈونیشیا کے قومی دن پر سجاوٹ کی تقریب کا افتتاح بھی کیا۔ کہا پاکستان تمام ممالک سے برادرانہ تعلقات رکھنا چاہتا ہے۔ پشاور میں بیشتر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جس سے نہ صرف ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے بلکہ گرد و غبار سے شہری بھی دمے اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ چند منٹوں کا سفر گھنٹوں تک جا پہنچا۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پشاور میں سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کا کام جاری ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جھینگے کی فارمنگ کا پائلٹ پروجیکٹ مظفر گڑھ میں شروع کر دیا گیا۔ سرکاری سطح پر محکمہ فشریز کی جانب سے ابتدائی طور پر 100 ایکڑ بنجر زمین پر جھینگے کی فارمنگ کی گئی ہے۔ محکمہ فشریز کا دعویٰ ہے کہ پائلٹ پروجیکٹ سے جھینگوں کی 100 میٹرک ٹن پیداوار کے حصول کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔
कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल। जियो और कराची आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से आलमी सकाफती मेला, दूसरे रोज अंग्रेजी थिएटर प्ले व्हाइट रैबिट रेड रैबिट पेश किया गया। 35 रोज जारी रहने वाले फेस्टिवल में 450 से ज्यादा फनकार परफॉर्म करेंगे। और मधुर आवाज, गीत यादगार, मकबूलियत आज भी बरकरार। लता मंगेशकर को सालगिरह पर मद्दाहों ने बहुत याद किया।